الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ اعراف کے بعد اب سورہ انفال شروع ہو رہی ہے. انفال نفل کی جمع ہے اور نفل کہتے ہیں زائد چیز کو. انفال اس مال غنیمت کو کہا جاتا ہے جو کہ میدان جنگ میں حاصل ہوتا ہے. سورہ انفال مدنی ہے اور اس کے اندر 75 آیات اور 10 رکوع ہیں. سورہ انفال ترتیبی اعتبار سے اس کا نمبر 8واں ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 88 ہے، 88. اس سورت کی پہلی آیت میں انفال کا لفظ آیا ہے تو اس وجہ سے اس پوری سورت کا نام سورہ انفال رکھا گیا. دوسری مدنی سورتوں کی طرح سورہ انفال کے اندر بھی شرعی احکامات کا بیان خاص طور پر فرمایا گیا ہے اور خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع اس سورت کے اندر بہت ہی نمایاں ہے. یہ سورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی جو کہ تاریخ اسلام میں ہونے والے غزوات کی بنیاد اور ابتدا تھا. اس غزوہ میں اللہ رب العزت کی نصرت کا دیکھتی آنکھوں سے مشاہدہ کیا گیا اور ایک چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا. اس سورت کے جو مضامین ہیں اس میں سب سے پہلے بعض ایسی خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شان کے خلاف تھیں. پھر بتایا گیا کہ اس فتح میں تائید الہی کا کتنا بڑا حصہ تھا تاکہ اپنی جرت اور استقلال پر نہ پھولیں بلکہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا سبق لیں. اور پھر اس اخلاقی مقصد کو بتایا گیا ہے جو حق اور باطل کے اس معرکہ کا تھا اور ہونا چاہیے. پھر جنگ کے کچھ قیدیوں اور مشرکین اور یہود کو نہایت سبق آموز انداز میں خطاب کیا گیا ہے. اسی طرح مال غنیمت سے متعلق احکامات بتائے گئے ہیں اور پھر جنگ اور صلح کے کچھ اسلامی قوانین جو ہے وہ بتائے گئے ہیں. پھر اسلامی مملکت کے دستوری قانون کی بعض دفعات کا ذکر کیا گیا ہے. اس صورت کی ابتدا مال غنیمت کا حکم بیان کرنے سے ہوئی ہے کیونکہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا تھا. اس کے بعد سچے مومنوں کی 5 صفات بیان فرمائی گئی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت،
تلاوت قرآن سے ایمان کی زیادتی، رحمان پر توکل، نماز کی حفاظت اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان۔ اور اس کے بعد پھر غزوہ بدر کی کچھ تفصیل جو ہے وہ بیان فرمائی گئی ہے۔ سورہ انفال کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو 6 بار یا ایھا الذین آمنو کے محبت آمیز الفاظ سے خطاب فرما کر کے انہیں اصول بتائے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر وہ میدان جہاد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ پہلا خطاب آیت نمبر 15 کے اندر فرمایا گیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرو۔ دوسرا خطاب آیت نمبر 20 میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور اسے سن کر کے اعراض نہ کرو۔ اور تیسرا خطاب آیت نمبر 23 کے اندر فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے۔ اور چوتھا خطاب آیت نمبر 27 کے اندر فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر کے خیانت نہ کرو۔ اور پانچواں خطاب پھر آیت نمبر 29 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم اللہ ذو الفضل العظیم۔ کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کرے گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور چھٹا خطاب پھر آیت نمبر 46 میں ہے اور یہ 10ویں سپارے کی آیت ہے، فرمایا کہ اے ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور صبر سے کام لو کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان آیات میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل پیرا ہو کر، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز آ کر مسلمان یقیناً دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بن سکتے ہیں۔ ایسی جماعت کبھی شکست سے دوچار نہیں ہو سکتی جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کرنے والی ہو، اور جو ایسی دعوت پر لبیک کہنے والی ہو جس میں دلوں کی زندگی اور عزت و سعادت کا راز پوشیدہ ہو، جو نہ دین میں خیانت کرتی ہو اور نہ دنیا کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت کا ارتکاب کرتی ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خوف خدا اور تقوی کی صفت سے متصف ہو، اور آخری بات یہ کہ وہ گولہ بارود کی بارش میں بھی اللہ رب العزت کا ذکر کرتی رہے، اس کا کلمہ ایک ہو، اس کی صفوں میں کامل اتحاد ہو، وہ نفسانی اور گروہی تنازعات اور اختلافات میں
مبتلا نہ ہو، اور فرمائیں کہ جس جماعت میں یہ صفات پائی جائیں وہ کبھی شکست کھا سکتی ہے، یقیناً وہ فتح سے ہمکنار ہوگی اگرچہ اس کا مقابلہ پہاڑوں سے کیوں نہ ہو۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اس رکوع کے اندر اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اور بتائی ہوئی ہدایت تمہارے لیے ابدی حیات کی ضامن ہے، اس لیے اسے اعراض کر کے ناکامی اور نامرادی کو دعوت نہ دو۔ پھر بتایا کہ جہاد زندگی کی کلید ہے، اس کو ترک کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ دشمنوں سے مغلوب ہو کر محکومی کی زندگی میں اپنی ساری متاع غارت کر دو گے اور پھر تمہارا وجود اور عدم برابر ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری انجام نہ دینے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عذاب الہی کے لپیٹ میں نیک اور بد سب ہی آ جائیں گے۔ یہ تو برے اعمال کی پاداش ہیں، اور نیک اپنی ذمہ داری سے غفلت کی بنا پر اس کی پاداش کے اندر آ جائیں گے۔ اس کے بعد مال و دولت اور اولاد وغیرہ کو آزمائش کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ سب کا سب تمہارے آزمائش کے لیے ہے، اور تعلیم دی گئی کہ ان کی محبت میں پڑھ کر کے اللہ رب العزت سے غافل نہ بنو۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اس رکوع کے اندر پہلے تو کفار کے مشورے اور ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا ذکر ہے کہ کس طرح لوگوں کے دکھ اور اذیت دینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہے اور کرتے رہتے ہیں۔ پھر کافروں کی شرارتوں کا بیان ہے اور بتایا کہ مسلمانوں کے خلاف ان کی جو کچھ بھی صلاحیت اور مال و دولت کا وہ استعمال کر رہے ہیں، یہ سب ایک دن ان کے گلے کا طوق بنے گا۔ پھر قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، یہاں سے پہلے کافروں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی چال بازیوں اور شرارتوں سے باز آ جائیں تو ان کی مغفرت ہو سکتی ہے، ورنہ تاریخ شاہد ہے کہ انکار اور کفر پر اصرار کرنے والے آخرکار نامراد ہو کر رہے، اور پھر اس کے بعد جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔